زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اور دہر میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خون کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خون کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو اسر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو اسر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے اور مکتب پیش ہے بتائیں تمہاری چمک نہیں آتا مکتب اچھا چلو صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے کہ دن ہو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ
رشید صاحب کی خوبصورت پڑھی آپ نے کلام پیش کیا جناب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدین دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام آپ نے پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ جناب، مزہ آ گیا ماشاءاللہ۔ سیگمنٹ ہمارا عالم اور ہمارے ساتھ موجود علامہ مولانا سید ارباب علی موصلی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب کیسے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، خدا کا شکر۔ اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب، اور آج کا ہمارا موضوع جناب رمضان اور مہنگائی۔ سب سے پہلے آپ کو سوال آپ کی جانب جناب مولانا ارباب علی موصلی صاحب، یہ بتائیں کہ رمضان آتا ہے اور مہنگائی اپنے بام و عروج پہ پہنچ جاتی ہے، ایسا کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حقیقت ہم اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں پیش نہ آئیں، اور تمام چونکہ اسلام نے سب سے پہلے تو طبقات کو ختم کر دیا نا، غریب کون ہے، امیر کون ہے، نہ عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت ہے، نہ کالے کو گھورے پر ہے، تقوی بنیاد ہے۔ چونکہ تقوی ایک سپیریئر ڈگری ہے ایک مسلمان کی، مسلمان تو ہو جاتے ہیں ہم مگر اس تقوی کی بنیاد پر نہیں پہنچتے۔ جب نہیں پہنچتے تو اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ حالانکہ اگر اسلامی قوانین کا ارجاع کیا جائے پراپر طریقے سے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رمضان کا مہینہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، قرآن مجید کا نازل ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رحمتوں، برکتوں اور اللہ کے فیوزات کا مہینہ ہے۔ واہ 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 واہ۔ اس مہینے میں ہمیں ظاہر ہے، ہم جب طلبگار ہیں رحمت کے کہ خدا سے رحمت حاصل کریں، ہم جب طلبگار ہیں کہ ہماری اس مہینے میں مغفرت ہو، تو بس ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے نیچے جو افراد ہیں ان پر رحمت کریں، ان پر شفقت کریں، ان پر مہربانی کریں۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، اگر میرے پاس کوئی کام کرتا ہے کوئی شخص، اس کی تنخواہ میں پہلے بھی اس کو دیتا تھا مثلا 1000 روپے دن کا، رمضان آ گیا، وہ روزے میں بیچارہ کام کر رہا ہے، تو مجھے چاہیے یا میں اسے ٹائم میں تھوڑی سی کنسیشن دوں، بھائی تم 8 گھنٹے میرے پاس کام کرتے تھے، رمضان کا مہینہ ہے، تم 6 گھنٹے میرے پاس کام کرو، ٹھیک ہے؟ یا پھر میں اس کو کہوں کہ میں تمہیں پہلے 1000 دیتا تھا، رمضان کی برکت کے صدقے میں تمہیں 1500 دوں گا۔ اس سے وہ روزے دار کی جو دعائیں آپ کو ملیں گی، تو جب یہ بندہ راضی ہو گیا آپ سے، تو بس آپ جب پروردگار کے سامنے جائیں گے تو وہ رب بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک قانون ہے، ایک نظام ہے، ایک سلسلہ ہے، جس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں رمضان سے پہلے، چونکہ اسلامی قانون سے دور ہیں، تقوی پر نہیں پہنچے، ہم کیا کرتے ہیں رمضان سے پہلے ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں کہ ان چیزوں کو ابھی نہیں بیچوں گا، رمضان آئے گا تو بیچوں گا۔ جمع کرتے گئے، رمضان آیا، اس کو مہنگے داموں 2 گنا 3 گنا بیچا۔ یہ رزق حرام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذخیرہ اندیزی بھی قبلہ گناہ ہے نا؟ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ذخیرہ اندیزی سب سے بڑا گناہان کبیرہ میں آتا ہے، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے؟ مگر ہمارے ہاں چونکہ اسلامی قانون سے دور ہیں، ہم صرف اپنی زندہ رہنے کی جنگ جیت رہے ہیں کہ بس اس کو زیر کرو، اس کو فلاں کرو، میرا معاملہ سیدھا ہو جائے، میرا معاملہ سیدھا ہو جائے۔ تو ایسا کبھی بھی خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرا برابر کوئی نیکی کرو، خدا کہتا ہے میں اس کا تمہیں جزا دوں گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی بدی کرو گے، وہ ذرہ برابر، اب ممکن ہے کوئی کہے مولانا وہ ذرہ کتنا ہو سکتا ہے، مجھے سب سے چھوٹا ذرہ اگر کوئی نظر آیا جس کا میں نے ان کو بیان کیا، شاید اس سے بھی کم ہو، مگر جو انسانی عقول میں ایک چیز آئی، یہاں پر دیکھیں سورج کی کہیں سے کوئی کرن آ رہی ہو نا سامنے، تو ہلکے ہلکے سے آپ کو ذرات اس کے اندر نظر آئیں گے، بالکل ایسا ہی۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذرہ خدا نے یہ کہا ہو، مگر ممکن ہے اس کا بھی کوئی کروڑواں حصہ بھی ہو۔ خدا کہتا ہے اگر نیکی وہ کرو گے تو میں ضائع نہیں ہونے دوں گا، اس کی جزا دوں گا، اور اگر برائی کرو گے تو میں کوئی شر پھیلاؤ گے تو میں اس کی سزا بھی دوں گا۔ ہم مسلمان ہیں، روز قیامت ہم بھول چکے ہیں۔ اگر ہمیں قیامت یاد ہو تو یہ مسائل نہ ہوں کہ ہمیں مرنا ہے، چونکہ اس دن روز حساب ہے۔
اب وہ حساب کتاب کے دینے کا دن ہے، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے ہمیں وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے، اور حتیٰ کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آئے وہ جو چیزیں ہیں ہمیں ان کو کم داموں میں بیچنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو بھی شخص لے کے جا رہا ہے ان کے بچے کھائیں گے جا کر یہ، اور ان کے بچے سب روزے سے ہیں، خود بھی یہ روزے سے ہے. تو اگر اس نیت سے میں یہ کام کرنا شروع کروں تو میرا وہ ریڑھی لگانا، میرا وہ دکان پر 2 گھنٹے بیٹھنا وہ عبادت میں شمار ہو جائے گا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. ہم چونکہ بندے ہیں پروردگار کے، سبحان اللہ. بندے کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنُّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے خلق کیا ہے. کافی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہی کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، عبادت کے لیے نہیں. اور پھر لوگ اسے غلط لے لیتے ہیں. عبادت کا مطلب ہے 5 وقت نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس یہی عبادت کی میں نے. تو یہ عبادت نہیں ہے. در حقیقت بند عبد کا لفظ آیا ہے قرآن میں، الا لیعبدون، عبد، میں نے اپنی بندگی کے لیے خلق کیا ہے. اب جو بندہ ہوتا ہے نا، جو نوکر گھر میں ہو، بندہ یعنی نوکر، خادم، غلام. اب جو آپ کا کوئی غلام ہو تو وہ غلام ہاتھ جوڑ کے 24 گھنٹے کھڑا رہتا ہے مالک کے سامنے، کہ مالک کہے بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا ہے، مالک کہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو جاتا ہے، مالک کہے یہ چیز لے آؤ تو وہ لے آتا ہے. یعنی کہ مالک کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے 24 گھنٹے. اس بندے کا کام ہی یہی ہے. تو رمضان سے کم از کم ہمیں یہ فیض لینا چاہیے، یہ درس لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور بندے کا کام ہے کہ جہاں میرا پروردگار خوش ہوتا ہے مجھے وہی کام انجام دینا ہے. مثلا اللہ نے کہا بڑوں کا احترام کرو، میں احترام کروں گا، گاہے بگائی یہی عبادت ہے، بندگی اسی کو کہتے ہیں. چھوٹوں پہ شفقت کرو، چھوٹوں کے ساتھ میں نے رحم کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آیا، یہی عبادت ہے. فقط 2-4 سجدے زمین پر کر لینے کو عبادت نہ سمجھے. مسلمان بھول بیٹھا ہے کہ شاید میں نے 2 سجدے کیے عبادت کر لی. یہ عبادت نہیں ہے. عبادت کا ایک جز ہے، ایسا نہیں کہ میں کہوں کہ یہ اس کو لوگ نماز کو چھوڑ دیں. عبادت کا جز ہے، مگر حقیقت میں بندہ ہوں. بندے کا کام ہے جیسا خدا نے کہا اس آنکھ سے نامحرم کو نہیں دیکھنا، میں نے نہیں دیکھا، یہی عبادت ہے. واہ واہ واہ. میں اس زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، بندہ اللہ نے کہا ہے. اب میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اس زبان پر کوئی حرام لقمہ نہیں رکھ رہا ہوں، بس یہی عبادت ہے. اس شکموں کو میں حرام سے پر نہیں کر رہا ہوں، بس یہی عبادت ہے. ہر وہ کام، یعنی اگر کوئی انسان اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے محضر میں سمجھے تو بس وہ گناہ نہیں کرے گا. چونکہ اس کو ڈر ہے کہ میں جو کچھ بھی بول رہا ہوں میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. چونکہ ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، خدا کو بھول جائیں گے تو چیزیں بھی مہنگی بیچیں گے، لوگوں پر ظلم بھی کریں گے، لوگوں کا مال بھی کھائیں گے. چونکہ خدا کو ہم نہیں سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بہت ایک ماہ مبارک رمضان کا مہینہ، اور اس طرح کی آپ کے یہ جو ٹی وی چینلز پر علماء کو آپ بچاتے ہیں، یہ ایک درس ہے امت کے لیے. لوگ سنیں، چونکہ آج کل ٹائم لوگوں کے پاس کم ہو گیا کیونکہ پیسہ کمانے کے پیچھے نا. مگر جس کو فیض خدا نے دینا ہوتا ہے بس وہ اس ٹائم ٹی وی اسی ٹائم لگاتا ہے چینل اور سن لیتا ہے کچھ. چونکہ یہ رزق ہے، یہ رزق ہے. علم ایک رزق ہے. ہم سمجھتے پیسہ رزق ہے، پیسہ رزق نہیں ہے، علم رزق ہے. وہ خدا نے کب اور کس وقت کسی کی وہ رزق اس کے نظام میں، اس کے سسٹم میں، اس کی قسمت میں ڈال دینا ہے، اور وہ اسی وقت وہاں سے حاصل کر لیتا ہے. تو یہ بہت ایک آپ کا بہترین چینل کام کر رہا ہے کہ علماء اور ہم میں اس طرح کے ٹاپک ڈسکس ہوتے ہیں، جس سے بہت سارے لوگوں کی ایک تربیت ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے. اور انشاءاللہ یہ آپ کا کام جو ہے دنیا اور آخرت میں بہترین خداوند متعال اس کی آپ کو جزا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت سیگمنٹ عالم اور ہم. ہمارا موضوع آج کا رمضان اور مہنگائی میں جناب مولانا ارباب المصطفیٰ نے بہت خوبصورت بیان فرمایا. مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب، قبلہ مجھے یہ بتائیں کہ ذخیرہ اندیزی اس ماہ میں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس ماہ میں جو ریٹ پہلے 200 ہوتے ہیں، یہ جب ماہ آتا ہے تو وہ ریٹ 300 پہ چلا جاتا ہے، 350 پہ چلا جاتا ہے. تو یہ شارٹیج کی وجہ سے ہوتا ہے یا لوگ خود سے کرتے ہیں یہ کام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا صدق اللہ العظیم. صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محترم شہزاد سعیدی صاحب، بڑے اچھے عنوان کا آج آپ نے انتخاب کیا جس پر ہم کلام کر رہے ہیں. جی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
دن تمہارے لیے بنایا روزی کمانے کے لیے۔ دیکھیں اسلامی تعلیمات قرآن و سنت کا جب ہم سہارا لیتے ہیں تو قرآن و سنت کے اندر تجارت کرنے کے اصول بھی بیان کیے گئے، بیان کی گئی، بالکل صحیح۔ اور قرآن و سنت کے اندر وہ بھی اصول بیان کیے گئے جو کہ آج ہم روز مرہ کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں اور آج کے تاجر کی تجارت پر نظر ڈالتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ اس نے انتخاب صحیح راستے کا کرنا ہے یا غلط راستے کا کرنا ہے۔ اس نے قرآن و سنت کے اس اصول کا انتخاب کرنا ہے کہ جس اصول کے اندر خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، کامیابی بھی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا بھی ہے اور مخلوق خدا کی خدمت بھی ہے۔ واہ واہ، اور ایک قرآن و سنت نے وہ اصول دیا کہ جس میں اللہ کی بھی ناراضگی ہے، اللہ کے رسول کی بھی ناراضگی ہے اور مخلوق خدا کو نقصان پہنچانے کی بھی بات ہے، اللہ اکبر، اور آپ کی اس تجارت کے اندر برکت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی سوائے نقصان کے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ان اصولوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ جن اصولوں کو اپنانے سے وعید کا ذکر کیا گیا۔ دیکھیں ذخیرہ اندوزی اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا، حرام کمائی اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا، سود اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا، اور دھوکہ دہی سے مال کمانا اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ناپ تول کے اندر کمی کرنا اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ اصول ہیں جن کے حوالے سے کلام الرحمن کے اندر سخت وعید کا اعلان کیا گیا۔ اگر کوئی تاجر ناپ تول کے اندر کمی کرتا ہے شہزاد سعیدی صاحب، تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فویل للمصلی فویل للمطففین، کہ فرمایا کہ اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے جہنم ہے جو کہ ناپ تول کے اندر جو ہے وہ کمی کرتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اب بتائیے کہ بظاہر تو اس ناپ کے اندر کمی کر کے، تول کے اندر کمی کر کے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم زیادہ کما لیں گے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ اب جب انسان ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تو مجھے آپ بتائیں پھر اس کی تجارت رہے گی؟ نہیں رہے گی، اس کا کاروبار رہے گا؟ نہیں رہے گی، اس کا منافع رہے گا؟ نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ایک اچھا معقولہ ہے نا کہ جان ہے تو جہان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ایک تو ان تمام خرابیوں سے بچنا بہت ضروری اور لازم ہے۔ اب آ جائیے ان اصولوں پر جو کہ قرآن و سنت نے ہمیں بتائے کہ جس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے اصول ہمیں بتائے تجارت کے۔ سب سے پہلا اصول ہے، اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے تجارت میں سچ بولنا، سچ بولنا، ٹھیک ہے؟ دوسرا اصول ہے کہ امانت داری کرنا، امانتداری، امین ہونا۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ کہ وعدے کو پورا کرنا، واہ 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 واہ، ٹھیک ہے؟ امانت میں خیانت نہ کرنا، وعدے کو پورا کرنا۔ پہلا سچ بولنا، امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ خوبصورت اصول، تیسرا کیا ہے؟ ماشاءاللہ، وعدے کو پورا کرنا۔ اور چوتھا اصول کیا ہے جو کہ تجارت کا ایک لازمی جز ہے؟ وہ ہے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا۔ واہ 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 واہ، پانچویں چیز کیا ہے؟ قناعت کرنا۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ یہ اکبر، کامیابی کے اصول ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے تاجر حضرات قرآن و سنت کا مطالعہ تو کریں کہ تجارت کے ایسے عظیم اصول، اور پھر خاص کر کے ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سوائے آپ کے پاس پنیر تھی، بس تھوڑی سی پنیر، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک صحابی کو آپ کا بھائی بنا دیا گیا، انہوں نے آفر بھی کی، آپ نے کہا نہیں،
مجھے کوئی مال نہیں چاہیے، کوئی دولت نہیں چاہیے، میں ہاتھ پھیلانے والوں میں سے نہیں ہوں، میں بہت ہی خوددار انسان ہوں، بس مجھے آپ منڈی کا راستہ بتا دیں، میں وہاں جا کر محنت کر لوں گا، اللہ ضرور مجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منڈی تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے تجارت شروع کی، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، صحابہ کرام کے اندر اللہ کریم نے سب سے بڑا مالدار آپ کو بنا دیا تھا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف سے سوال ہوا کیا بات، کہ کیا حضرت آپ تو انتہائی غریب تھے، آپ کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، جب آپ مدینہ شریف آئے اتنے بڑے مالدار آپ بن گئے، ذرا یہ راز ہمیں بھی بتا دیں، تجارت کے یہ اصول اور یہ راستہ اور یہ طریقہ ہمیں بھی بتا دیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی مالدار بن جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں 4 چیزوں پر عمل کرتا ہوں۔ کتنی چیزوں پر؟ 4 چیزوں پر عمل کرتا ہوں۔ پہلا آپ نے فرمایا وہی اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، سبحان اللہ، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا، میری تجارت میں سچی بات ہوتی ہے۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں کرتا، مطلب اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہیرا پھیری والے معاملات میں یہ نہیں کرتا۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ میں سودا نقد بیچتا ہوں، ادھار نہیں کرتا۔ واہ 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 واہ۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جب کوئی گاہک آ جاتا ہے، اگر معمولی سا نفع بھی مجھے مل رہا ہو، میں اس آنے والے کو خالی نہیں جانے دیتا، میں ضرور اس کے حوالے وہ چیز کر دیتا ہوں۔ ہمارے میں کہتے ہیں نا، آوک ہو جی، جاوک نہ ہو۔ جاوک نہ ہو، بالکل۔ تو آپ فرماتے ہیں بس میں نے یہ 4 اصول ہیں، اس پہ میں نے عمل کیا، اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا۔ تو اس لیے ہمارے تاجر حضرات کو چاہیے قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو اپنے علماء سے اپنے تعلق اور اپنے واسطے کو مضبوط کریں، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ علامہ مولانا شوکت حسین سالوی صاحب، سیگمنٹ ہمارا عالم اور ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، اس کو کنٹینیو کریں گے۔ میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ ظاہر ہم تبلیغ کرتے ہیں، نماز کا بتاتے ہیں، سب اسلام کا بتاتے ہیں، تو ان تاجروں کو بھی کلاس دینی چاہیے ہمیں نا، علماء کرام کا کوئی ایسا پینل بننا چاہیے۔ ان تاجروں کو ماشاءاللہ اتنے خوبصورت آپ نے بتایا کہ اللہ پاک نے کیسے برکت ڈالی ان کے رزق میں۔ تو محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری افطار کی خوبصورت نشریات عقیدت رمضان۔ ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیں عقیدت رمضان۔